ابولیشن آف انگلش ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو لکھا گیا ہے نگوگی و تھیانگو نے اس کو لکھا ہے. اور اس پیپر کے اندر جو ہے نا ہمیں آرگیومنٹس نظر آئیں گے, کمنٹس نظر آئیں گے. یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ جو ہے نا اس کو نگوگی کو پیپر دیا گیا ہے نیروبا یونیورسٹی کے اندر, جو ایچ او ڈی ہے نا انگلش ڈپارٹمنٹ کا, اس نے جو ہے نا پیپر دیا ہے. اس پیپر کے اندر 4 طرح کے پرپوزل ہیں. ایک پرپوزل تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا, اب وہ پرپوزل کس سے ریلیٹڈ ہے, وہ پرپوزل اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے نا یونیورسٹی کے اندر ڈیولپمنٹس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. آرٹس کے اندر اور انگلش ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمیں کچھ نا اسٹیبلش کرنا چاہیے انگلش ڈپارٹمنٹ, اور ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے یہ آرٹس کی چیزوں کو اس سے ریلیٹڈ. تو 4 طرح کے پرپوزل ملتے ہیں. پہلا پرپوزل یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ماڈرن لینگویجز کے ساتھ میرا سب سے اسپیشلی فرینچ کو پڑھانا چاہیے, وہ سب سے زیادہ ماڈرن لینگویج ہے. دوسرا جو ہے وہ آرگیومنٹ ملتا ہے, پرپوزل جو ملتا ہے کہ انگلش کو نا سینچرالٹی دینی چاہیے, کہ انگلش جو ہے نا انگلش کے تھرو ہی ہمیں ہسٹری کو پڑھنا چاہیے, انگلش کے تھرو ہی ہمیں اپنا دوسرے کلچرز کو دیکھنا چاہیے, انگلش کے تھرو ہی ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو انگلش کو بھی سینچرالٹی دی گئی ہے کہ انگلش لینگویج جو ہے نا اس کو سینچرل رکھنا چاہیے, اس کی بیس پر دوسرے سبجیکٹس کو پڑھنا چاہیے. چاہے دیکھیں انگلش کے اندر سے برٹش ہسٹری نہیں پڑھنی, انگلش کے اندر ادر سبجیکٹس ہم پڑھ سکتے ہیں, ہم فلاسفی پڑھ سکتے ہیں, ہم ریلیجن پڑھ سکتے ہیں, ہم ادر ڈسپلنز اس کے اندر انگلش کو رکھ کے پڑھ سکتے ہیں انگلش لینگویج کے اندر. تو امپورٹنس آف انگلش لینگویج, یہاں سیکنڈ پرپوزل کے اندر ہمیں انگلش لینگویج جو کہتا ہے سینچرالٹی حاصل ہونی چاہیے. تھرڈلی بات وہ کرتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف لٹریچر اور لنگوسٹکس کا تو مسٹ ڈیولپ ہونا چاہیے, لنگوسٹکس اور لٹریچر کا ڈپارٹمنٹ مسٹ ڈیولپ ہونا چاہیے. اور چوتھے اس میں کہتا ہے کہ یہ انگلش ڈپارٹمنٹ یہ ڈپارٹمنٹ آف لٹریچر اور لنگوسٹک جو ہے نا یہ ریلیشن میں ہونا چاہیے انگلش لینگویج کے, یعنی انگلش لینگویج کے ریلیشن شپ میں. وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ لینگویج ہماری انگلش ہی ہونی چاہیے, جو چیز ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا لٹریچر کے ڈپارٹمنٹ میں وہ انگلش لینگویج میں ہو, اور لنگوسٹکس جو ہو ہماری انگلش لینگویج کے اندر ہمیں بتائی جائے لنگوسٹکس. تو یہ تھرڈ آرگیومنٹ تھا. اور چوتھی بات جو وہ کرتا ہے وہ جو ہے نا وہ نگوگی و تھیانگو کرتا ہے, اور بہت سارے لوگ مل کے کرتے ہیں جو پرپوزل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ افریقن لینگویج جو ہے نا وہ شوڈ بی پلیسڈ ہونی چاہیے, اور ان میں سب سے اسپیشلی جو لینگویج ہے سواحلی, اس کو جو ہے اوپر لانا چاہیے. یہ سارا پرپوزل یہ بھی وہ بتا رہا ہے کہ پیپر میں یہ سارے پرپوزل لکھے ہوئے تھے. تو اب جو ہے ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ اس پیپر کے اوپر بڑی ڈبیٹ ہوئی ہے. کیوں ڈبیٹ ہوئی ہے, بہت سارے کویشچن رائز ہوئے ہیں, کوئی اسٹیٹس وائز کویشچن رائز ہوئے ہیں, تو ویلیو اور اسٹیٹس اور ڈائریکشن تینوں چیزوں پہ کویشچن بہت زیادہ رائز ہوئے ہیں. اب وہ کویشچن کیا کیا تھے ان پہ جو ہوئے ہیں, سب سے پہلے تو نگوگی تھیاگو کہتا ہے کہ جو سیکنڈ پرپوزل تم نے دیا ہے کہ انگلش ڈپارٹمنٹ جو ہونا چاہیے وہ سینچرل ہونا چاہیے, کیونکہ وہی ایک ہسٹری کو مدد کرنے میں, اسی کے تھرو ہم ہسٹری پڑھ سکتے ہیں, ادر کلچرس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, وہ کیوں ہونا چاہیے, ہم اگر کسی کلچر کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں مکمل طور پہ تو ہم افریقن کلچر کو کیوں نہیں ریڈ کر سکتے, وہ تو ہمارا کلچر ہے اپنا, اور ہم اس لینگویج کے تھرو ہر چیز کو کیوں نہیں پڑھ سکتے. یعنی کہ افریقن لٹریچر کو جب ہم پڑھیں گے, افریقن لینگویج پڑھیں گے, تو اسی لینگویج کے اندر ہم سمجھ لو کہ دوسرے کلچرز کو بھی پڑھ سکتے ہیں, جیسے انگلش, برٹش, اس طرح کے فرینچ کو پڑھ سکتے ہیں, پرتگیز کو پڑھ سکتے ہیں, ان کی رائٹنگس کو پڑھ سکتے ہیں افریقن لینگویج کے اندر. فرینچ نے بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کر لی, فرینچ جو ہے نا افریقن رائٹنگ کو بہت پسند بھی کر رہا ہے اور ٹرانسلیٹ بھی کر رہا ہے اپنی فرینچ کے اندر, تاکہ لوگوں کو آگے کنوے کیے. تو ہمیں کیوں نہیں فرینچ کو اسپیشلی مطلب کہ کرنا چاہیے, ان کا بھی دیکھنا چاہیے. تو ہم اپنے افریقن لٹریچر کے تھرو ان ڈسپلنس کو کیوں نہیں پڑھ سکتے, افریقن لینگویج میں ان ڈسپلنس کو کیوں نہیں پڑھ سکتے, اور افریقن لینگویج سینچرالٹی کیوں نہیں ہو سکتی. ہم کیوں نہیں اپنے اس افریقن لٹریچر کے تھرو اپنے فلاسفی, اپنے ریلیجین, اپنی انگلش کو پڑھ سکتے ہیں. ہماری تو لینگویج ہے یہ, تو ہم اس کو کیوں نہیں اس پیریڈ کرتے, ہم کیوں مطلب کہ وہی لینگویج انگلش کی پڑھ رہے ہیں, ہم کیوں شو کروا رہے کہ ہم جو ہے انفیریئر ہی ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ یہ اس بات پہ بڑا وائلنٹ ہوتا ہے. یہ سیکنڈ آرگیومنٹ ہوتا ہے جس کے وہ اگینسٹ جاتا ہے, اور یہاں پہ تجویز دیتا ہے, سجیشن دیتا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں یہ سیکنڈ پرپوزل جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے, انگلش ڈپارٹمنٹ کو جو ہے نا سینچرالٹی نہیں دینی چاہیے, بلکہ افریقن
انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے ہمیں افریقن کلچر میں رہتے ہوئے ہمیں افریقن لینگویج اور اس کی لٹریچر کو پریورٹی دینی چاہیے، وہی سینچرل ہونا چاہیے، اور اسی کے تھرو ہمیں باقی سب سبجیکٹس انٹر ڈسپلن اس کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے نگوگی جو ہے ایک اور ڈس ایگریمنٹ جاتے جاتے اینڈ پہ کرتا ہے، کہتا ہے یہ انگلش ڈپارٹمنٹ کو ہمیں ابالش کر دینا چاہیے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس نے ضرور ہسٹری میں رول پلے کی ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ ہم افریقن لٹریچر کے تھرو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کس کس طرح کے چیلنجز آئے ہیں، کس نے ہم پہ حکومت بھی کی ہے، کس نے ہم پہ یہ ہم افریقن لٹریچر کے تھرو یہ ساری چیزیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ انگلش کو لے کے ایز اے سینچرل۔ تو انگلش نے کیا کیا کیا، وہ انسلٹ ہوگی افریقنس کی کہ انہوں نے کس طرح اس کو کولونائزڈ کیا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ سجیشنز دے رہا ہے۔ ابھی اس سجیشنز کے ساتھ ساتھ اس میں ایشوز ہو گئے، سجیشنز ہو گئی، یہی باتیں بتائی ہیں۔ اور اس پیپر کے اندر جو ہے نا صرف یہی نہیں بلکہ پیپر کے اندر یہ بھی پریزنٹیڈ کیا گیا تھا 4 پروپوزل کے علاوہ، وہ جو نگوگی کو جو ملا تھا نا پیپر، اس کے اندر یہ تھا ایک لائن کہ نا جو جتنے بھی انگلش جو ہے نا وہ ایز اے سینچرل تو رہے گی ایز اے سینچرل، کدھر گیا اس کو سینچرالٹی تو ملے گی کیونکہ وہ ہسٹری کو کنٹینیو کر رہا ہے، ہسٹری سے ٹچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اٹ سیلف اس کے پیپر میں انوالو تھا جس بندے نے، تو اس نے کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ اس انگلش جو ہے وہ ہمارے کلچر سے باؤنڈ ہے، ہماری ریلیجن سے، ہماری ہسٹری سے باؤنڈ ہے، ہمیں انگلش کو جو ہے نا وہ ہم نے رکھنا چاہیے، اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا کہتا ہے کہ پیپر میں اٹ سیلف مینشنڈ، خود بخود پیپر میں یہ چیز مینشن تھی، وہ لائنز کوڈ کر کے بتاتا ہے کہ یہ چیزیں مینشن تھی، اور میں انہی چیزوں کے خلاف جا کے وہ سوال ان سے پوچھتا ہے وائی وی کین ناٹ سینچرلائز افریقن لٹریچر، ہم کیوں نہیں سینٹر بنا سکتے افریقن لینگویج اور اس کے لٹریچر کو، کیوں نہیں ہم ایک افریقن انوائرمنٹ اور افریقن کلچر میں رہتے ہوئے افریقن اسٹڈی نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ کہتا ہے کہ انگلش ہمیں پڑھنی چاہیے، نو ڈاؤٹ فرینچ پڑھنی چاہیے، ہمیں ہر چیز پڑھنی چاہیے، ہمیں عربک کو پڑھنا چاہیے، ایسٹرن ایشینس کو پڑھنا چاہیے، سواحلی ہمیں لینگویج پڑھنی چاہیے، لیکن یہ سارے سبجیکٹ ایز این آپشنل ہونی چاہیے، اور انگلش سارے سبجیکٹ آپشنل ہونے چاہیے، اور باقی افریقن لٹریچر اور لینگویج جو ہوتی ہے نا وہ اس کی کہتا ہے پرائمیسی ہونی چاہیے، نہ کہ انگلش لینگویج کی پرائمیسی ہونی چاہیے۔ تو انگلش لینگویج مسٹ بی ابالشڈ فرام آور ڈپارٹمنٹ، اس کو اسٹیبلش نہیں کرنا چاہیے رادر دین اس کے کہ ہمیں افریقن لٹریچر اینڈ افریقن لینگویج کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہیے۔